رسالت کے تقاضے۔ رسولوں پر ایمان لانے کے بعد فوراً بعد ہم پر ان کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، وہ حسب ذیل یہ ہیں، یعنی کہ آپ رسولوں پر ایمان لانے کے بعد اب انسانوں کے یعنی کہ ہم مسلمانوں کے پہ بھی کچھ حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ کی اسلامیت کی بک میں جو ہے وہ یہاں پر رسالت کے 4 تقاضے بیان کیے گئے ہیں، جن کے بارے میں ہم ابھی تفصیل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلا تقاضا یعنی کہ سب سے پہلا حق رسول کا رسالت کے تقاضے میں رسول اور انبیاء کا کیا ہے، وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی پیغمبر پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اسی سے کی جائے، کیونکہ وہ وہی ذات ہے جس نے انسان کو زندگی کا کامل کہتے ہیں مکمل، شعور کہتے ہیں پہچان، یعنی کہ کامل شعور یعنی مکمل پہچان بخشی، کامل شعور بخشا اور حقیقی کامیابی کا راستہ بتایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی تب تک کامل مومن یعنی کہ مکمل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے باپ، اپنی اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوگی تو ان کے نقش قدم پر چلنا آسان ہوگا، ورنہ مشکل ہوگا۔ تو لہٰذا رسالت کے تقاضے میں جو سب سے پہلا تقاضا آتا ہے وہ آتا ہے محبت رسول، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ ظاہر سی بات ہے بیٹا، ایمان کی تکمیل جو ہے کبھی بھی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جس عمل میں ذوق محبت نہ ہو وہ کھوکھلا اور ظاہر سی بات ہے کھوکھلا ہوتا ہے۔ تو محبت کا قانون یہی ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے تو اس کی ہر ادا، ہر بات پر انسان جو ہے وہ قربان ہوتا چلا جاتا ہے، اور بلا چون چرا یعنی کہ بغیر کسی یعنی کہ ریزن کے یا بغیر کسی وجہ کے اس کا ہر حکم بجا لاتا ہے۔ اسی طرح رسول سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ان کے احکامات کو دل سے تسلیم کریں اور پوری دل جمی سے ان پر عمل کریں، اپنے کسی مفاد، کسی خواہش کو ان کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بننے دیں، بلکہ اس کی رضا کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کی بہترین مثال ہمیں غزوہ تبوک کے موقع پر ملتی ہے۔ جب غزوہ تبوک پر مالی امداد کی ضرورت تھی تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو یہ تھی صحابہ کرام کی محبت جس کی بہترین مثال ہمیں ملتی ہے۔ اور دوسری محبت کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچائے اور ہمیں زندگی کا ایک مکمل پہچان دی اور اصل کامیابی کا راستہ بتایا، یعنی کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا بیسیکلی مقصد کیا ہے، اور ہمیں نیکی اور بدی میں فرق کی پہچان بتائی، اور اتنا خوبصورت اور مکمل دین ہمیں دیا۔ تو ہمارا بھی اب یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ یعنی کہ باقاعدہ حدیث میں آیا ہے کہ انسان تب تک مکمل مومن نہیں بن سکتا جب تک سب سے پہلی ترجیح جو ہے یعنی کہ اپنے ماں باپ، اولاد، سارے انسانوں سے زیادہ محبت جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کی جائے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تبھی ہوگی جب تک آپ ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے۔ اگر نقش قدم پر آپ ان کے چلیں گے یعنی کہ ان کے احکامات کو فالو کریں گے، ان کے احکامات پر صحیح طریقے سے جو ہے وہ احکامات کو پورا ادا کریں گے، جس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا اور حقیقی کامیابی کا راستہ بتایا، تو زندگی جو ہے وہ ہماری آسان ہو جائے گی، ورنہ ہماری زندگی جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ اب دوسرا تقاضا جو آتا ہے وہ تعظیم و توقیر آتا ہے۔ تعظیم کا مطلب ہے بزرگ، بہت بڑا، اور توقیر کا مطلب آتا ہے قدر و منزلت۔ رسول پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ ادب و احترام کیا جائے، یعنی کہ پہلا تقاضا ہم لوگوں نے جو پڑھا، پہلا حق ہم لوگوں نے جو پڑھا وہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یعنی کہ ان سے محبت کی جائے، ان کی محبت پر جو ہے وہ کسی طرح کی بھی جو ہے رشتہ داروں، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں، ان سب پر جو ہے وہ فوقیت دی گئی ہے کہ سب سے پہلی جو محبت ہے وہ رسول سے کی جائے۔ اس کے بعد تعظیم و توقیر یعنی ادب و احترام کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر محبت ہے وہاں پر ادب و احترام بھی لازم ہے، تو تاکہ تم لوگ اللہ پر ایمان، اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو۔ سورۃ الحجرات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے انسان کے نیک اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ غارت مینس کہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر رسول کی شان میں ان کی کسی بھی طرح کی گستاخی کی تو انسان کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کے نیک اعمال کی کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جتنے بھی نیک اعمال کریں، جتنے بھی نیکیاں کریں،
تو اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کی شان میں گستاخی کی یا کسی بھی طرح کے کوئی نازیبا الفاظ کا استعمال کیا یا ان کی کوئی تصویر بنایا ان کے ادب و احترام کے منافی ہے، تو وہاں پر انسان کی جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کے سب غارت ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ نازیبا الفاظ یعنی کہ کسی طرح کے غلط الفاظ جو ہے وہ نہیں بولنے چاہیے، تو اس سے جو ہے وہ انسان کی جو ہے نیک اعمال جو ہے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، تو انسان کی نیکیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی طریقے سے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اگر کس صورت میں اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا نبی کی شان میں یا رسول کی شان میں جو ہے وہ کسی طرح کی بھی گستاخی کرو گے، تو دوسرا تقاضا مسلمانوں پر یہ فرض ہوتا ہے، انسانوں پر یہ فرض ہوتا ہے، ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ جہاں ان سے محبت کی جائے وہاں ان کا ادب و احترام بھی لازم ہے۔ مدد و نصرت بھی کہتے ہیں مدد کو۔ رسول پر ایمان لانے کا تیسرا اہم تقاضا یہ ہے کہ ان کے کام میں ان کا مکمل طور پر ساتھ دیا جائے، یعنی کہ اب مکمل طور پہ ساتھ کس طریقے سے دیا جائے گا، تیسرا تقاضا ہم لوگ کس طریقے سے پورا کریں گے، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی، دین کی اشاعت کی اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کیا، اس طریقے سے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنا وقت اور مال جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، جیسا کہ دین کی اشاعت تبلیغ اور اعلیٰ کلمات اللہ کے لیے رسول کے پیغام پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ عمل پیرا مینس کہ اس پر عمل کرے، اسے فالو کریں، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کیا۔ آج کل ہمارے اوپر یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور ہوتی ہیں کہ ہم ان کے پیغام کو دنیا میں عام کریں اور ان کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ اپنا وقت اور مال جو ہے وہ خرچ کریں۔ اب آج کل کے زمانے میں ذمہ داریاں کیسے ہوتی ہیں؟ دو طریقے سے آپ لوگ جہاد کر سکتے ہو، ایک ہوتا ہے جہاد بن مال یعنی کہ مال کے ذریعے جہاد کرنا، اور ایک ہوتا ہے جہاد بن لسان یعنی کہ زبان کے ذریعے جہاد کرنا۔ زبان کے ذریعے جہاد کس طریقے سے ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ دعوت و تبلیغ یعنی کہ دین کی اشاعت کو عام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو جو ہے وہ راغب کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جو ہے وہ عام کیا جائے اور جو ہے وہ لوگوں کو اس کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل سے بتایا جائے، لوگوں کو جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلایا جائے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ہم لوگ تیسرا تقاضا یعنی کہ اس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تیسرا تقاضا یہ ہے، جس طریقے سے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی بہترین مثال ملتی ہے کہ جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق نے باقاعدہ فرمایا کہ اگر کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جہاں پر بہت زیادہ جو تھا وہ دین کو پھیلایا گیا، عام کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو ہے وہ فراموش نہیں کیا گیا، بلکہ صحابہ اور مسلمانوں نے جو ہے وہ اس صورت میں جو ہے وہ اس کی مزید جو ہے وہ تعلیم لوگوں میں دی اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اور اس پر اچھے طریقے سے عمل پیرا خود بھی رہے، یعنی کہ ان باتوں کو خود بھی فالو کیا اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ کام کرنے کی باقاعدہ جو ہے وہ درس اور تربیت باقاعدہ دیتے رہے۔ نمبر 4 آ جاتی ہے اطاعت و اتباع۔ اطاعت و اتباع کا مطلب ہے، اطاعت کا مطلب بھی فرما برداری ہوتا ہے، اتباع کا مطلب بھی ہے اطاعت و فرما برداری۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا چوتھا اہم تقاضا یہ ہے کہ انسان ان کو نمونہ عمل بنائے، اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، رسول دین کے معاملات میں جو تعلیم دی ان پر جان و مال سے عمل کیا جائے۔ اب جان و مال سے عمل کیا جائے۔ عقیدہ کہتے ہیں ایمان کو، عبادت، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، پاک اور ناپاک کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر۔ معیشت اور سیاست۔ معیشت کہتے ہیں زندگی کو، عیش و آرام کو۔ سیاست کہتے ہیں جو ہمارا اس کا ملک کا جو نظام چل رہا ہے اس کو سیاست کہا جاتا ہے، ملک کے نظام کو جو ہے وہ سیاست کہا جاتا ہے۔ عدل و انصاف مطلب کہ ہر شعبہ زندگی میں ان کے دیے ہوئے یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کو رسول کی اطاعت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد رسول کی اطاعت سب سے مقدم ہے، یعنی کہ سب سے مقدم مینس ہے کہ سب سے بڑھ کر ہے، تو ان کی اطاعت جو ہے وہ ہم پر سب سے زیادہ فرض ہے۔ اب ہمیں اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ عقیدہ رسالت ہمارے ذہنوں میں راسخ یعنی کہ پکا، مضبوط اور اٹل ہو جائے اور ہم عملی طور پر رسالت کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ رسالت کا چوتھا تقاضا اہم تقاضا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کی، ادب و احترام کی بات ہوئی، پھر مدد و نصرت کی بات ہوئی، تو وہاں پہ چوتھا تقاضا یہ آتا ہے کہ اب ان کی اطاعت و فرما برداری جو ہے وہ مسلمانوں پر لازم ہے۔ اب دین کے جو بھی معاملات ہو، جو بھی تعلیم دی ہے ان پر جان و مال سے عمل کیا
جائے، بیشک وہ عقیدہ آپ کا ایمان ہو، عبادت ہو، آپ جس طریقے سے کما رہے ہیں حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، آپ کی زندگی، آپ کا جو ملک کا نظام چل رہا ہے عدل انصاف، مطلب یہ کہ زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا حکم نہیں کیا گیا۔ دین کی اصطلاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے مرفوضات پر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں اس پر عمل کر کے رضائے الہی حاصل کرنا اور ثواب حاصل کرنا اور اپنی عاقبت جو ہے وہ بہتر بنانا ہے۔ اب اطاعت بیٹا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اطاعت تو وہ ہوتی ہے جو ظاہری اطاعت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کر کے بتایا، جیسے فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، یوں نماز پڑھو، یوں قیام کرو، رکوع اس طریقے سے کرو، سجدہ اس طرح کرو۔ اب ہم نے نماز بھی پڑھ لی، قیام بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، آپ کے فرمان کے مطابق کر لیا، اطاعت ہو گئی، مگر دل سے نہیں کیا، محبت سے نہیں کیا، عشق سے نہیں کیا، تو وہ نماز ادا کرنے سے کوئی لذت حاصل نہیں ہوئی، تو ایسی اطاعت جو ہوتی ہے وہ اطاعت نہیں ہوتی بلکہ منافقت ہوتی ہے۔ تو اصل اطاعت وہ ہے جس میں ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان بھی ضروری ہو، یعنی کہ دل کی چاہت، دل سے وہ کام کیا جائے جس طریقے سے جو ہے وہ کرنے کے بعد آپ کے دل کو سکون ملے، اصل اطاعت وہ ہوتی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو دلی رضا اور رغبت سے تسلیم کرنا پورے ایمان کی نشانی ہے۔ اگر اس پر تنگی کا مظاہرہ کریں تو وہ ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ منافقت کی نشانی ہے۔ بے شک عمل آپ تھوڑا کریں صحیح ہے، لیکن وہ دل کے ساتھ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ناپسند کریں گے تو سارے اعمال جل جائیں گے، کیونکہ نبی کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی جو ہے وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے بندے جو ہے وہ اپنی ہدایت کے، مسلمانوں کی، لوگوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ بھیجے ہوتے ہیں، ان کی باقاعدہ جو ہے وہ ان کو تعلیم دے کر اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے، تو نبی کا کوئی فیصلہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کو اچھے طریقے سے کریں۔ امید ہے بیٹا آپ لوگوں کو جو ہے وہ رسولوں پر ایمان جو چیپٹر ہے جس میں ڈیفیکلٹ ورڈز کو انڈر لائن بھی کیا گیا ہے، ان کے معنی و مفہوم کو اچھی طریقے سے بتایا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر جو ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب سبق کا سمپل خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے بہت محبت ہے، تو انہوں نے انسانوں کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ ان کی رضا حاصل کر سکے اور اس کے احکام کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کر سکے۔ تو یہ تھا ہمارا چیپٹر رسولوں پر ایمان۔ اب امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ اس کی سیلف ریڈنگ 2 سے 3 دفعہ اچھے طریقے سے کرنے کے بعد آپ لوگوں کو اب میں ہوم ورک ٹاسک دے رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ پیج نمبر رسولوں پر ایمان جو ہے آپ لوگوں کا صفحہ نمبر 9 اور صفحہ نمبر 10 پر آپ لوگوں کے جو ہیں وہ کچھ ایم سی کیوز دیے گئے ہیں۔ آپ لوگ چیپٹر کو اچھے طریقے سے ریڈ کریں گے اور یہ سارے ایم سی کیوز بیٹا بک کے اندر ہیں۔ اچھے طریقے سے جب آپ 2 سے 3 دفعہ چیپٹر کو ریڈ کریں گے، اس کو سمجھیں گے، تو اس کے بعد آپ نے خود سے جو ہے وہ ایکسرسائز کو سالو کرنا ہے اور پھر گھر میں پیرنٹس میں ماما کو یا پاپا کو آپ جو ہے وہ چیک کروائیں گے۔ اور بیٹا کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کی نیو بکس ہیں تو آپ لوگ اس کو پین یا پوائنٹر سے بلینکس کو سالو نہیں کریں گے، پینسل کے ساتھ کریں گے۔ اور اس چیز کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے ڈیٹ اوپر نہیں ڈالنی، کیونکہ آپ لوگوں کے کوسچن آنسر جو ہے وہ کاپی میں سالو کروائے جائیں گے، تو آپ لوگ ڈیٹ جو ہے وہ بلینکس کے اوپر جو ہے وہ رائٹ سائڈ پر اردو میں ڈیٹ آپ لوگ مینشن کرو گے، سینٹر میں آپ لوگ ایج ورک مینشن کرو گے۔ اور بار بار میں آپ سے کہہ رہی ہوں بیٹا پینسل سے کام کیجیے گا، پوائنٹر اور انک پین آپ لوگ بک پر جو ہے وہ بالکل یوز مت کیجیے گا، بکس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے سنبھال کر رکھیے گا اپنی۔ پیج نمبر 9 پر آپ لوگوں کی بلینکس دی ہیں، آپ اسے سالو کریں گے۔ پیج نمبر 10 پر آپ لوگوں کے دیے ہوئے ہیں صحیح اور غلط نشان۔ اچھا درست اور غلط نشان جو آپ لوگوں کے جملوں کے سامنے لگانے ہیں وہ 2 کالمس دیے ہوئے، ایک درست کا دیا ہوا ہے، غلط کا دیا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ درست کے سامنے جو ہے وہ ٹک اور جو آپ کا غلط ہوگا اس کے سامنے کراس لگانا ہے۔ اب جس طریقے سے فار ایگزامپل پہلا ہے، ایگزامپل دے رہی ہوں، اب آپ لوگوں نے خود سے سالو کرنا، یہ نہیں کہ مس نے بتا دیا تو ہم بھی اس طریقے سے کریں گے۔ اگر جیسے فار ایگزامپل آپ کی فرسٹ بلینک درست ہے تو آپ لوگ درست کے اندر جو ہے وہ صحیح کا مارک لگاؤ گے، اگر غلط ہے تو غلط والے باکس میں آپ لوگ کراس کا نشان لگاؤ گے، صحیح ہے۔ یہ نہیں ہو کہ غلط میں بھی آپ لوگ ٹک کا مارک لگا رہے ہو، نو، غلط میں آپ لوگ کراس کا کریں گے اور درست میں آپ لوگ اس کا کریں گے۔ پھر اس کے بعد میچنگ ہے، میچنگ میں آپ لوگوں کو ایک سیمپل کے طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کراس لگانا ہے اور کس طریقے سے میچنگ کرنا ہے۔ اسکیل لے کر بالکل اسٹریٹ لائنس آپ لوگوں نے جو ہے وہ لگانی ہے، تو آپ لوگوں نے 5 آپ کی میچنگ ہے، کالم الف اور کالم 2 کو چیپٹر کو اچھے طریقے سے جب سمجھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میچنگ کس طریقے سے کرنی ہے، جو کہ پیج نمبر 10 پر آپ لوگوں کے۔ اور امید ہے کہ بیٹا آپ لوگوں کو رسولوں پر ایمان جو ہے وہ چیپٹر اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، اوکے۔
شکریہ.